السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت اہم اور عملی مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کریں؟ ہر سال لاکھوں مسلمان قربانی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، گوشت کتنے حصوں میں تقسیم کریں؟ غریبوں کو کتنا دیں؟ کیا سارا گوشت خود رکھ سکتے ہیں؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو آسان انداز میں سمجھیں گے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی کا مقصد صرف اپنا فریضہ بھرنا نہیں، بلکہ غریبوں کا خیال رکھنا، خوشیاں بانٹنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ قربانی کا گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ یہ طریقہ سنت اور بہترین عمل سمجھا جاتا ہے۔ کیا سارا گوشت خود رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص چاہے تو ضرورت کے مطابق گوشت اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن غریبوں اور محتاجوں کو دینا زیادہ افضل اور باعث اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو، غریبوں کا خیال رکھنا۔ قربانی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کے گھروں میں بھی گوشت پکے اور وہ بھی خوشی محسوس کریں۔ رشتہ داروں میں تقسیم۔ قربانی کا گوشت رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوستوں میں تقسیم کرنا محبت اور صلہ رحمی کو بڑھاتا ہے۔ ایک اہم غلطی، آج کل بعض لوگ سارا گوشت فریزر میں بھر لیتے ہیں، غریبوں کو بہت کم دیتے ہیں، حالانکہ قربانی سخاوت، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ نیت کا خالص ہونا۔ گوشت تقسیم کرتے وقت دکھاوا نہ ہو، احسان نہ جتائیں، صرف اللہ کی رضا کی نیت ہو، یہی قربانی کی اصل روح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیز قربان کرنے کا جذبہ دکھایا۔ قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات، اپنا مال اور اپنی محبتیں قربان کرنا سیکھو۔ اصل پیغام، قربانی کا گوشت صرف کھانے کے لیے نہیں، بلکہ غریبوں کی خوشی، مسلمانوں کی محبت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے اور قربانی کی اصل روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں سخاوت اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔